بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول ششی کا 8واں باب ہے نص کی 4 قسمیں۔ سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ حکم کا مدار علت پر ہوتا ہے دلالت النص میں۔ عبارت دیکھ لیں، ثم دلالت النص بمنزلۃ النص حتی صح اثبات العقوبۃ بدلالت النص قال اصحابنا وجبت الکفارۃ بالوقاء بالنص بالاکل والشرب بدلالت النص على اعتبار هذا المعنى قيل يدار الحكم على تلك العلة قال الإمام القاضي أبو زيد لو أن قوما يعدون التعفيف كرامة لا يحرم عليهم تعفيف الأبوين وكذلك قلنا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الآية ولو فرضنا بين لا يمنع العاقدين عن السعي إلى الجمعة بأن كان في سفينة تجري إلى الجامع لا يكره البيع۔ ترجمہ دیکھ لیں، پھر دلالت النص بمنزلہ نص کے ہے، یہاں تک کہ صحیح ہے عقوبت کو ثابت کرنا دلالت النص کی وجہ سے۔ ہمارے اصحاب نے کہا کہ کفارہ واجب ہوگا جماع کرنے سے نص کی وجہ سے، اور کھانے پینے سے کفارہ واجب ہوگا دلالت النص کی وجہ سے۔ اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کہا گیا ہے حکم کا مدار علت پر ہے۔ کہا امام قاضی ابو زید نے اگر کوئی قوم ایسی ہو جو کہ اف کہنے کو ایک احترام یا عزت والی چیز شمار کرتے ہوں تو ان کے لیے والدین کو اف کہنا حرام نہیں ہوگا۔ اسی بنا پر ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی آخر آیت تک۔ اور اگر ہم یہ والی بات فرض کر لیں، کوئی ایسی بے پائی جائے کہ جو عاقدین یعنی بے شرا کرنے والے کو سعی الی الجمعہ سے منع نہیں کر رہی ہے، بہین طور کہ وہ کسی کشتی میں ہے اور کشتی جامع مسجد کی طرف جا رہی ہے، تو ایسی بے مکروہ نہیں ہوگی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ دلالت النص کا دوسرا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ دلالت النص کا دوسرا حکم یہ ہے کہ دلالت النص یقین کا فائدہ دینے میں اور دلیل قطعی ہونے میں عبارت النص کی طرح ہیں، یعنی جس طریقے سے عبارت النص سے ثابت ہونے والا حکم قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے دلالت النص سے بھی جو حکم ثابت ہوگا وہ قطعی اور یقین کا فائدہ دے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ عبارت النص کی طرح دلالت النص کے قطعی ہونے کی وجہ سے دلالت النص سے بھی شرعی سزائیں اور کفارات ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ حنفیہ کے علماء نے یہ کہا کہ رمضان المبارک کا روزہ شروع کر کے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بیوی سے جماع کر کے روزہ توڑ دے تو کفارہ لازم ہوگا۔ اب یہ جو کفارے کے لازم ہونے کا جو وجوب ہے وہ عرابی والی حدیث ہے جو کہ مشہور ہے کہ انہوں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا تھا، اس حدیث کی وجہ سے عبارت النص سے کفارے کا وجوب ثابت ہوگا۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ شروع کر کے کھا پی لیتا ہے رمضان کے اندر تو روزہ ٹوٹنے کی صورت میں جو کفارہ لازم ہوگا وہ اسی حدیث کی دلالت النص سے ثابت ہوگا، کیونکہ کفارہ صوم کا جو وجوب ہے وہ اس کے وجوب کا سبب جماع نہیں ہے، بلکہ اس کے وجوب کا سبب قصدن روزے کو توڑ لینا ہے، اور روزے کو قصدن اور جان بوجھ کر توڑنا وہ دونوں صورتوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ دلالت النص بمنزلہ نص کے، نص سے مراد کیا ہے؟ عبارت النص کے ہے، یہاں تک کہ صحیح ہے سزاؤں کو ثابت کرنا دلالت النص کی وجہ سے۔ ہمارے اصحاب نے کہا کہ کفارہ واجب ہوگا جماع کرنے کی وجہ سے، وہ نص کے ساتھ، وہ نص میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ عرابی والی حدیث ہے، اور کھانے پینے کی وجہ سے جو کفارے کا وجوب ہے وہ دلالت النص سے ثابت ہوگا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، علی اعتبار ھذا المعنی قیل یدار الحکم علی تلک العلۃ۔ دیکھیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حکم کا علت پر دائر ہونا نفی اور ثبوت کے اعتبار سے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دلالت النص چونکہ قطعی اور یقینی ہوتی ہے، لہذا دلالت النص کا حکم اس علت پر دائر ہوگا، جہاں پر علت پائی جائے گی وہاں پر حکم بھی لگے گا، اور جہاں پر علت نہیں پائی جائے گی وہاں پر حکم بھی ثابت نہیں ہوگا۔ چنانچہ حنفیہ کے مشائخ میں سے امام قاضی ابو زید دبوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی علاقے کے رہنے والے اف کہنے کو والدین کے لیے بطور عزت اور احترام کے یا کرامت کے طور پہ لفظ استعمال کرتے ہوں تو ان کے لیے والدین کو اف کہنا حرام نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر علت نہیں پائی جا رہی ہے۔ علت میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اف کہنے کے حرام ہونے کی علت اف کہنا نہیں ہے بلکہ اذیت اور تکلیف دینا ہے، جو کہ یہاں پر نہیں پایا جا رہا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اس معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ حکم کا مدار علت پر ہوتا ہے، جہاں پر علت پائی جائے گی وہاں پر حکم پایا جائے گا، جہاں پر علت نہیں پائی جا رہی ہے وہاں پر حکم نہیں پایا جائے گا۔ امام قاضی ابو زید دبوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی قوم اف کہنے کو کرامت شمار کرتی ہو، مطلب عزت اور احترام ان کے اس لغت کے اندر یا ان کے اس علاقے کے عرف میں شمار کیا جاتا ہو تو والدین کو اف کہنا حرام نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی ہے کہ حکم کا مدار علت پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔
یعنی اذان اول کے وقت بے شراء کو اللہ تعالیٰ نے منع قرار دیا ہے۔ اور علت کیا ہے؟ کیونکہ جب خرید و فروخت کے اندر مصروف ہوں گے تو جو سعی الی الجمعہ ہے، جمعہ کے لیے کوشش کرنا ہے، جمعہ کے لیے جانا ہے، اس کے اندر خلل پیدا ہوگا، لہذا وہ تمام کام منع ہوں گے جس کی اندر یہ والی علت پائی جاتی ہوگی۔ اب وہ علت کیا ہے؟ سعی الی الجمعہ کے اندر خلل ہونا۔ اگر تو بے شراء ایسی ہو رہی ہے جس سے سعی الی الجمعہ کے اندر خلل پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو چونکہ یہاں پر علت نہیں پائی جا رہی ہے، لہذا بے شراء کرنا یہ بھی جائز ہوگا، حرام اور ناجائز نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہاں پر علت نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو علت بے شراء سے منع کرنا نہیں ہے، بلکہ علت کیا ہے؟ سعی الی الجمعہ سے مانع ہونا یا سعی الی الجمعہ کے اندر خلل کا پیدا ہونا۔ تو دیکھیں یہی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورت پائی جائے کہ جس کے اندر بے شراء بھی ہوتی رہے اور سعی الی الجمعہ کے اندر خلل بھی واقع نہ ہو، تو پھر اس صورت میں یہ جو بے شراء ہے، خرید و فروخت ہے، یہ ناجائز نہیں ہوگی بلکہ یہ جائز ہوگی اور اس کو مکروہ نہیں کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کشتی کے اندر جا رہے ہیں یا آج کل کے دور کے اندر گاڑی کے اندر جا رہے ہیں، سواری کے اوپر جا رہے ہیں، اب وہ مسجد کی طرف جا بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں، سودا بھی کر رہے ہیں، یا موبائل کے اوپر کوئی کسی قسم کا بزنس کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ سعی الی الجمعہ کر رہے ہیں، تو چونکہ سعی الی الجمعہ میں خلل واقع نہیں ہو رہا ہے، لہذا اس قسم کی جو بے شراء ہے وہ ناجائز نہیں ہوگی۔ دیکھیں ذرا فرمارے اسی طریقے سے ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، اگر فرض کر لیجئے کوئی ایسی بے جو کہ عاقدین سے مراد کیا ہے؟ بے شراء کرنے والے، بائع اور مشتری، بائع اور مشتری کو منع نہ کرتی ہو سعی الی الجمعہ سے، بہیں طور کہ وہ کسی کشتی میں ہیں دونوں اور کشتی جامع مسجد کی طرف جا رہی ہے، تو یہ بے مکروہ نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر علت نہیں پائی جا رہی ہے۔